تمہاری ذات، تمہارا، تم کیا ہو؟ یہ بیگ تو تمہارا ہے، یہ بیگ میرا ہے. مثلا یہ کتاب میری ہوتی ہے نا، کبھی اس کلاس میں کتاب رہ جاتی ہے، بک رہتی ہے، پھر کہتے ہو بھائی یہ بک کس کا ہے؟ تو کوئی کہتا ہے یہ میری بک ہے، وہ کہتا ہے میری بک ہے. یہ بیگ تمہارا ہے، وہ ٹفن جو آپ کے پاس ہوتا ہے وہ تمہارا ہے، وہ میرا ہے. ہر کوئی یہ کہتا ہے یہ میرا ہے، یہ حجاب میرا ہے. مثلا یہ وردی جو میں نے پہنی، یہ وردی، یہ یونیفارم میری ہے، یہ یونیفارم تمہاری ہے. لیکن ایک چیز ہے کہ جس کو پڑھنا بہت ضروری ہے، وہ ہے ایک ہوتا ہے میرا، ایک ہوتا ہے میں. صحیح؟ ایک ہوتا ہے تو، ایک ہوتا ہے تیرا. سمجھ رہے ہیں نا؟ جہاں پہ نہیں سمجھے وہاں پہ کہنا کہ ہم نہیں سمجھے. صحیح؟ میرا جو ہوتا ہے اس کو ہم پڑھتے ہیں، میری بکس، میری سائنس، میرا میتھ، صحیح، میری اردو، میری ہسٹری، میری سیوکس، میری یہ ساری بکس، وہ تو ہم پڑھتے ہیں. لیکن میں جو ہوتا ہے، میں، مجھے، اس کو ہم کب پڑھتے ہیں؟ یہ رہ جاتا ہے. اس کو پڑھنا بیٹا بہت ضروری ہے. یعنی کہ میں کون ہوں؟ میں کون ہوں؟ میں انسان ہوں. ہاں، مجھے اللہ نے 2 آنکھیں دی ہے، 2 کان دیے، 2 پیر دیے، 2 ہاتھ دیے. میں انسان ہوں یا کیا ہوں؟ آیا میں یہی ہوں؟ مثلا ہو سکتا ہے کہ یہ تھوڑا ڈیفیکلٹ بحث ہو، لیکن اس کو آرام سے سمجھنے کی کوشش کریں. کیا میں یہی ہوں؟ یہ جو میرا شریر ہے، جو میری باڈی ہے، کیا میں یہی ہوں؟ اگر میں یہی ہوتا، مثلا فرض کیجیے یہ ہاتھ کاٹ کے ادھر رکھ دیں، صحیح، میں اس ہاتھ کو کبھی نہیں کہتا کہ یہ ہاتھ میں ہوں، بلکہ میں کہتا ہوں میرا ہاتھ ہے. میں اپنے آنکھ کو کبھی نہیں کہتا ہوں کہ آنکھ میں ہوں، میں کہتا ہوں میری آنکھ ہے. کہتے ہو نا؟ کوئی ہے تم میں سے جو کہے کہ مثلا یہ کان میں ہوں؟ نہیں ہو سکتا. ہر کوئی کہے گا یہ میرا کان ہے نا؟ ہے نا بیٹا؟ صحیح سمجھ رہے نا آپ؟ جہاں پہ آپ بور ہو گئے نا، تو وہیں پہ آپ تالیاں بجانا شروع کر دیں. اوکے؟ تو کچھ چیزیں ہیں کہ جو میری ہے، اور کوئی ایک چیز ہے کہ جو میں ہوں. کوئی تو ہونا چاہیے. اگر میں کہتا ہوں کہ یہ میری ہے تو میں کون ہوں؟ بس میں وہ بستہ بھی نہیں ہوں جو میرے ساتھ ہوتا ہے، وہ بیگ بھی نہیں ہوں. میں وہ میتھ کی کتاب بھی نہیں ہوں، میں وہ میڈیکل سائنس کی کتاب بھی نہیں ہوں، میں اردو بھی نہیں ہوں، میں ہسٹری بھی نہیں ہوں، میں یونیفارم بھی نہیں ہوں. ایون میں یہ باڈی پارٹس بھی نہیں ہوں. تو میں کچھ اور ہوں. اسی کو کہتے ہیں انسان. جو میں ہوں اس کو کہتے ہیں انسان، ہیومن. ساری جنگ اور ساری پریشانی جو ہے ورلڈ لیول پہ وہ یہی ہے. اگر ہم اپنے آپ کو سمجھ سکیں، اپنی پہچان اگر ہمیں ہو گئی، تو ہر کوئی دنیا کی چیز جو ہوگی وہ ہمارے لیے آسان ہوگی. کوئی بھی چیز ڈیفیکلٹ ہمیں نظر نہیں آئے. امپاسبل کا تو سوال ہی نہیں ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ یہ دس از امپاسبل فار می. امپاسبل ورڈ ہی تمہاری زندگی میں کبھی نہیں آئے گا. اگر یہ سمجھ لیا ہم نے کہ ہم کیا ہیں؟ انسان. انسان. اللہ تعالیٰ نے سب سے شریف، سب سے خوبصورت، سب سے اچھا، سب سے حسین، سب سے دلکش جس موجود کو بنایا وہ کون ہے؟ آسمان ہے. کس کو بنایا تمہارے نظر؟ سب سے زیادہ حسین اور خوبصورت کس کو بنایا؟ انسان کو. جزاک اللہ. زور سے بولو، کس کو بنایا؟ انسان کو. اور ہم کیا ہیں؟ انسان. تو جب سب سے خوبصورت ہمیں بنایا، تو یہ انسان کتنا گرا ہوا ہوگا؟ توجہ کرے. یہ انسان کتنا اپنے اس مقام سے گر جاتا ہے کہ یہ کسی اور کی طرح بننا چاہتا ہے. دیکھا ہوگا آپ نے
بعض جو ہے نا وہ مثلا ان کا بیہیویئر جو ہے وہ جانوروں جیسا ہوتا ہے، وہ جانوروں کی آوازیں نکالنا پڑتا ہے. ایک تو ہو گیا اسکل، وہ الگ بات ہے. لیکن بعض کلچر میں اور بعض جگہوں پہ اس طرح سے آج کے ورلڈ لیول جو پلان ہے، ورلڈ لیول پلان میں جہاں پہ انسان کو ختم کیا جاتا ہے، وہاں پہ کوشش یہ ہوتی ہے کہ یہ انسان جانوروں جیسا بنے، یہ بندروں جیسی حرکتیں کرے، یہ انسان جو ہے نا کتوں جیسی آوازیں نکالے. صحیح توجہ کر رہے ہو؟ لیکن انسان کا مقام کتنا بلند ہے، انسان کا جو سٹیج ہے وہ سب سے زیادہ اوپر ہے. جیسا ساری چیزیں جو اللہ نے بنائی، جو ایشور نے تمہارے لیے بنائی، وہ ساری چیزیں کس لیے؟ تاکہ تم ان کو اپنے لیے یوز کر سکو. صحیح؟ یعنی تمہارے برابر کوئی نہیں ہے کائنات. اس یونیورس میں اگر آپ دیکھیں تو تمہارے برابر کا کوئی نہیں ہے. تم جو کر سکتے ہو وہ کوئی نہیں کر سکتا. کیوں؟ کیونکہ تم انسان ہو. صحیح؟ پہلے یہ مجھے ماننا ہوگا کہ میں انسان ہوں. جب میں نے یہ چیز مان لی کہ میں انسان ہوں، تب جا کے میں پھر انسانیت کے لیے لڑوں گا. صحیح؟ میں انسانیت کی جنگ کروں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو پلان میرے لیے بنایا وہ سب سے بہترین پلان ہوگا. کیوں؟ چونکہ مجھے بنایا کس نے؟ مجھے اللہ نے بنایا، مجھے کسی انسان نے نہیں بنایا. یہ جو ساری پریشانیاں ہم دیکھتے ہیں، جنگ ہے، لڑائیاں ہیں، دہشت گردی ہے، ہنسا ہے، دنگے ہیں، فساد ہے، یہ اس وجہ سے ہے چونکہ ایک انسان دوسرے انسان پہ وہ اس پر کمانڈ حاصل کرنا چاہتے، وہ اس کو کنٹرول کرنا چاہتے. جیسے انسان اگر اللہ کے سامنے، اپنے ایشور کے سامنے، اپنے رب کے سامنے اگر اس نے گردن جھکا دی تو یہ پوری دنیا کی تمام چیزوں کی گردنیں اپنے سامنے جھکا سکتا ہے. صحیح؟ اور اللہ کا پیغام، اللہ کا میسیج جو اس نے ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے بھیجا، اس میسیج کو لینا ہے، اس میسیج کے ساتھ ہمیں اٹیچ میں رہنا ہے. چونکہ وہی میسیج جو ہے نا اپنے انسان کو بنا سکتا ہے. وہ میسیج اگر ہم نے لی، شاعر کہتا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز کیا ہے لوح و قلم تیرے ہیں. یعنی اگر تو نے اپنے نبی کے ساتھ وفا کی، اس میسیج کو لیا، اس کو آپ نے امپلیمنٹ کیا، تو تم جہان ہی کیا بلکہ جو اللہ جس لوح پہ انسان کی تقدیر لکھتا ہے، اللہ کہتا ہے وہ تقدیر کا قلم بھی میں تیرے ہاتھ میں دوں گا. اتنا رتبہ، اتنا مقام، جیسے چھوٹا مقام نہیں ہے تمہارا. ہمارے مولا امیر المومنین فرماتے ہیں کہ انت تزعم انک جرم صغیر وقد انطوى فیک العالم الاکبر. کیا تم سمجھتے ہو کہ میں چھوٹا موٹا ایک موجود ہوں، ایک چھوٹی موٹی میری ذات ہے؟ کہتے ہیں بلکہ تمہارے اندر جو ہے وہ ایک کائنات چھپی ہوئی، تم کائنات کے مالک بن سکتے ہیں. جیسے اس چیز کو ہم باور کریں، جب انسان کو یہ یقین ہوگا کہ میں سب سے بہتر ہوں اور بہتر بننے کی کوشش کرے گا، جتنا بہتر بننے کی کوشش کرو گے اللہ تمہیں اتنا ہی بڑا بنا دے گا. یہ اللہ کے فارمولے، جس طرح سے فارمولا ہوتا ہے نا، مثلا میتھ کے ریاضیات میں جو فارمولے ہوتے ہیں کہ اس فارمولے سے آپ میتھ کا کوئی بھی مسئلہ حل کر سکتے ہو، اسی طرح سے اس کائنات کے بھی میتھمیٹیکل فارمولے ہیں. ان فارمولوں میں یہی ہے کہ اللہ کہتا ہے اگر تم میرے لیے کرو گے، اگر تم اچھا کرو گے تو میں تمہیں بڑھا دوں گا. اگر تم میرے پاس آؤ گے، ایک قدم میرے پاس آؤ گے تو میں 10 قدم تمہاری طرف آؤں گا. یہ فارمولے جو ہے وہ ہمیں امپلیمنٹ کرنے چاہیے. لہذا پہلا مسئلہ یہی ہے کہ ہم اپنے آپ کو سمجھیں، اپنے وجود کو سمجھیں، اپنی حقیقت کو سمجھیں. جب ہم اس چیز کو سمجھ سکتے ہیں تب جا کے ٹیچرز بھی جب اس چیز کو سمجھ رہے ہیں کہ یہ انسان ہے، مجھے کس کو پڑھانا ہے؟
इंसान को पढ़ाना। कभी कभी टीचर होती है ना, गुस्से में होती है, तुम इंसान हो क्या हो, तो बच्चे शरारत करते। शरारत करना तभी एक चीज है, वो करे आप, वो मसला नहीं है, लेकिन हर चीज की एक लिमिट होती है। शरारत आप करें, आप गुस्सा भी हो जाए, कोई मसला नहीं, लेकिन हर चीज को अपने लिमिट में करें, हर चीज। क्योंकि अल्लाह ताला ने इंसान को एनर्जी दी है, हर चीज, लेकिन अपने लिमिट में। जो मदरसे के रूल्स है वो मदरसे में करे, जो घर के रूल्स है वो घर के रूल्स के अंदर करे, और सोसाइटी में जब इंसान आए तो सोसाइटी मेकर इंसान बने, सोसाइटी टेकर ना बने कि सोसाइटी को टेक करने की कोशिश करे। लिहाजा अजीजों, हमारी पहली कोशिश यही है कि अल्लाह के बनाए हुए फॉर्मूले जो है, उस मैथमेटिकल निज़ाम को, उस जो केमिस्ट्री है अल्लाह तबारक व तआला की इंसान के लिए, उसको हम समझ सके। तब हम अंदर के केमिकल को, जो केमिकल अल्लाह ने हमारे अंदर डाला है, उसको रूह कहते हैं, तब हम उस चीज़ को बढ़ा सकते हैं। हमारे बदन में लिमिट है, हम लिमिटेड है। यहाँ पे बैठे हो लेकिन वहाँ पे नहीं हो, लेकिन रूह की कोई लिमिट नहीं होती, नफ्स की कोई लिमिट नहीं होती। इंसान को इतना ताकत है अल्लाह के ज़रिए से कि हर चीज़ को महदूद कर सकता है, कंट्रोल कर सकता है, बशर्ते कि इसके अंदर क्या है, कुछ चीज़ें उसको नज़र में रखनी होगी। अगर उस इंसान तक पहुंचना है कि जो सोसाइटी के लिए बेहतर हो, उसके लिए ज़रूरी है कि नज़म पैदा हो ज़िंदगी में। नज़म, नज़म यानी, नज़म को क्या कहते हैं इंग्लिश में? नज़म समझते हो? पोएम। मुझे यही गिला था कि तुम लोग उसको पोएम समझो। पोएम नहीं, नज़म यानी एडमिनिस्ट्रेशन। सही, आपका एक टाइम टेबल होना चाहिए जिंदगी में। एक तो नज़म होता है मसलन, लेकिन ये नज़म जो है ना, नज़्म व नस्र के साथ बोलते हैं, तब जाके समझ में आता है नज़्म व नस्र। यानी जिंदगी में एक टाइम टेबल हो। अल्लाह के निज़ाम को देखो, ये निज़ाम जो है ना, ये एक टाइम टेबल के तहत चलता है। सूरज को कब निकलना है, सही, चांद को कब निकलना है, चांद को कब डूबना है, हर चीज़ अपने, मसलन बाहर के मौसम में गुंजे जब खिलेंगे, सही, तो जो काम बाहर में होता है, यानी स्प्रिंग में होता है, वो काम ऑटम में नहीं होता। बर्फ कब गिरना है, बर्फ को कब गिरना होगा, किसमें गिरता है? यहाँ पे बर्फ गिरती है? नहीं। मुझे बहुत अफसोस है इस बात की। तो मैं आपको इनवाइट करता हूँ, आप कश्मीर आए तो आपको वहाँ की बर्फीली चट्टानें हम दिखाएंगे। आप सब मेरी तरफ से इनवाइट। अब खर्चा वर्चा लेना वो तो मैम का काम है कि वो चला आपका खर्चा उठाए, और बरादर गुलाम रज़ा साहब का इंशाल्लाह आप आइए और उस बर्फ को भी आइए। बर्फ जो है वो विंटर में होती है, सही। आज तक देखा है कहीं पे, बोला ये सवाल मैं आपसे ना पूछूं तो बेहतर है, आज तक देखा है कि समर में मसलन बर्फ गिरे? यानी हर चीज का एक मैथमेटिकल सिस्टम है। ऐसा नहीं है कि अल्लाह ताला ने ऐसे ही बना दिया, भाई बनो जाओ, बर्फ को बना दिया, जब चाहे गिरो। मसलन पेड़ जो होता है, मसलन उसकी अपनी जो ग्रोइंग होती है, उसका भी अपना एक निज़ाम, एक सिस्टम है। तो जब तक इंसान अपनी जिंदगी में, बेटा अपनी जिंदगी को अगर कामयाब बनाना है तो एक नज़्म व नस्र देना है जिंदगी को, एडमिनिस्ट्रेट करो जिंदगी को, एक टाइम टेबल बनाओ, जिस टाइम टेबल के साये में तुम अपना बहुत सारा वक्त जो तुम्हारा ज़ाया होता है उसको आप बचा सकते हो। आजकल के नौजवानों और जवानों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि उनके पास टाइम नहीं होता है, और दरहाली की जिस चीज़ को वो सबसे ज़्यादा ज़ाया करते हैं वो टाइम ही होता है। उनसे पूछो, वो कहते टाइम ही नहीं मिला। भाई मजलिस में क्यों नहीं है, टाइम ही नहीं मिला। भाई आज तो वर्कशॉप था, क्यों नहीं है, टाइम ही नहीं मिला। लेकिन सबसे ज़्यादा चीज़ जो ज़ाया होती है इस एज में वो है टाइम। तो इस टाइम को बचाने के लिए, वो टाइम ही अल्लाह ताला ने इस टाइम पे बहुत ताकीद की। हमारे अइम्मा मासूमीन ने, जो लोग कहीं पे पहुंचे तो इस वजह से पहुंचे कि वो टाइम के पाबंद थे। और ये टाइम जो होता है, जिस टाइम में तुम हो, कितने साल के हो अभी? 17, 16 और 13। ये गोल्डन टाइम, यानी गोल्डन टाइम।
12 سے لے کے 18 تک یہ گولڈن ٹائم، اور انسان اسی گولڈن ٹائم میں کیا سمجھتا ہے یہ تو تانبا ہے مثلا. اب گولڈن آپ کے پاس ہو اور آپ اس کو تانبا سمجھے مثلا، کتنی بڑی حماقت. یہ بیوقوفی ہے نا کہ انسان کے پاس جو ہے نا گولڈن ہو اور گولڈن ٹائم ہو. ٹائم ہی ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان کامیاب ہو سکتا ہے. ٹائم کہتے ہیں کہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ جب نجف میں تھے تو ٹائم کے اتنے پابند ہوتے تھے. جب نماز کا ٹائم ہوتا تھا تو جب وہ مسجد کے لیے آتے تھے یا حرم میں جاتے تھے تو دکاندار جتنے بھی ہوتے تھے شاپس پہ تو وہ اپنی گھڑیاں ٹھیک کرتے تھے کہ امام تو اس ٹائم پہ نکلے، ٹائم یہی ہوگا، ہماری گھڑی آگے پیچھے چل رہی تھی اتنا ٹائم کے بعد. ایک بہت بڑا اسکالر کینٹ کے نام سے، بہت ہی بڑا فلاسفر تھا، فرانس کا رہنے والا. اس کے بارے میں بھی یہی مشہور ہے کہ وہ ٹائم کا اتنا پابند تھا کہ لوگ جو ہے نا اپنی گھڑی ٹھیک کرتے تھے جب وہ نکلتا تھا. بہت بڑا فلاسفر. ٹائم کو جس نے پابند کیا نا، جس نے ٹائم کو کنٹرول میں کیا، وہی کہ یہ کائنات اس نے کنٹرول میں کی. چونکہ کائنات ٹائم پر ہی موقوف ہے. ٹائم بہت ہی اہم، ٹائم یعنی وقت. جیسے یہ گولڈن ٹائم جو ہے 12 سے جو شروع ہوتا ہے 18 تک، اس میں بننا ہے، اسی میں بن سکتے ہو. اس کے بعد گنجائش نہیں ہوتی. بہت انسان تڑپے، کوشش کرے، اسٹرگل کرے، اس اسٹرگل آئے گی کام. اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ کوشش ناکام ہوگی، لیکن بہت سخت ہوتا ہے. اس ٹائم میں مان لو کہ یہ 12 ایج سے 18 تک، مان لو ویسے جیسے بہار ہوتی ہے نا، باہر میں گنچے کھلتے ہیں، باغ اور جو درخت ہوتے ہیں وہ سبززار ہوتے ہیں، گرینری پھیلتی ہے. تو یہ وہی ٹائم، اس ٹائم میں گنچے کھلیں گے. جو بھی چیز آپ کی روح میں، آپ کے ذہن میں، آپ کے نفس میں، جو بھی چیز علم کے ذریعے سے، روحانیت کے ذریعے سے، معنویت کے ذریعے سے آپ کے دل میں بیٹھے گی، وہ کبھی بھی وہ ختم نہیں ہوگی، وہ ڈیلیٹ نہیں ہوگی. اس میں کوئی ایرر نہیں آئے گا. جسے ہوتا ہے نا سافٹ ویئر، اللہ تعالیٰ نے جو یہ سافٹ ویئر جو ہے نا اپڈیٹ کیا ہے، اس سافٹ ویئر پہ آپ جتنا بھی لانچ کرو، اس کی اسپیس جو ہے وہ انلمیٹڈ ہے. یعنی ایسا مت کہو کہ اس میں 10 GB کی گنجائش نہیں. اس میں آپ، چونکہ یہ اللہ نے جو انسان کو روح دیا ہے، یہ روحی جگہ ہے کس کی؟ اس علم کی، اس معرفت کی جو تم حاصل کرتے ہو. لہذا اس کو کوشش کرو کہ اس کو انسان اس کو بھرنے کی کوشش کرے. 2 چیزوں سے بھر سکتا ہے انسان. جیسے ہوتا ہے نا لیپ ٹاپ آپ کے پاس ہے، آپ کے پاس موبائل ہوتا ہے کسی کے پاس، یا گھر میں موبائل ہو، تو 2 چیزوں سے بھر سکتے ہیں. کبھی تعلیمی اور علمی معلومات، علمی نالج ہو اس میں، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس میں بہکی چیزیں ہوتی ہیں. ہوتا ہے نا، دونوں چیزیں ہوتی ہیں. فلمیں ہیں، ڈرامے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا ہے، اس طرح کی چیزیں جو ساس بہو وغیرہ چلتا رہتا ہے. تو یہ چیزیں تو کر سکتا ہے انسان. ساس بہو کے 300 ایپیسوڈز آپ دیکھیں، لیکن ملا کیا؟ آخر میں مجھے یہ بتاؤ، کیا ملا؟ کچھ ملا؟ ٹائم ویسٹ. صحیح. اللہ نے دین اسلام میں اتنا انٹرٹینمنٹ رکھا ہے، لیکن کوئی بتانے والا ہی نہیں بتایا گیا. یہاں تک مولا امیر المومنین فرماتے علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اپنے وقت کو 3 حصوں میں تقسیم کرو. ایک حصہ اللہ کی عبادت کے لیے، دوسرا حصہ جو ہے نا وہ انسان سونے کے لیے، سونا، تیسرا حصہ جو ہے وہ رزق و روزی اور حلال لذتوں کے لیے. یہ جو چیزیں تمہارے لیے حلال ہیں، آپ کو پکنک جانا ہے، چاہے شوق سے جائے، آپ کو انٹرٹین کرنا ہے، مثلا گھر میں کرے، باقی چیز کرے، نہیں وہ چیزیں جو انسان کو حرام میں نہیں لے جا سکتی، جو انسان کو ایک حلال کے دائرے میں رکھتی ہے. آپ کا مقام سب سے یونیک ہے، لڑکوں سے بھی یونیک آپ کا مقام ہے، کیونکہ تمہیں اللہ نے کسی خاص
مقصد کے لیے چنا. ایک تو کامن مقصد ہے سب کا, جرنل بنایا ہے کہ انسان کو, بھائی میں نے تمہیں پیدا کیا کس کے لیے, وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, میں نے تمہیں اس کے لیے خلق کیا, پیدا کیا تاکہ تم مجھے پہچانو, میری عبادت. لیکن بیٹیوں سے خاص توقع ہے اللہ کو. وہ شاعر بھی کہتا ہے نا, وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ, اسی کے ساز میں ہے سوزے دروں اپنا. یعنی اگر اس کائنات سے وومن کی پکچر ہٹا دی جائے تو یہ پوری کائنات کی پکچر جو ہے نا وہ بلیک اینڈ وائٹ ہو جائے گی, بلیک اینڈ وائٹ ہو جائے گی. جیسا کائنات کے اندر اگر کلر ہے تو وہ بیٹی کے وجود سے. آپ نے گھر دیکھا ہوگا نا, کتنے گھر ہوتے ہیں ایسے کہ جن میں بیٹے تو ہیں لیکن بیٹی نہیں, کہتا ہے ایسا لگ رہا ہے جیسے گھر سونا سونا سا. کوئی خاص چیز ہے, کسی خاص مقصد کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں بنایا. ابھی تم چھوٹے ہو, بڑے ہو جاؤ تو خود بخود سمجھ جاؤ گے کہ نہیں مجھے ابھی تمہارے اندر کیوں. مثلا یہ فلسفہ آپ نے کبھی سوچا اس پہ کہ کتنے سال کی بچی بالغ ہوتی ہے اسلام میں؟ کتنے سال؟ 9 سال کی. اور لڑکا اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ سختی ہے لڑکی پر, یہ اس کے فریڈم پہ قبضہ ہے. اس کا مطلب ہے کہ اللہ کو زیادہ پیار کس سے, کہ 9 سال کی ہی عمر میں اس سے چاہتا ہے کہ وہ میرے قریب رہے, میرے قریب رہے. اور 15 سال لڑکا اس کے, یعنی 6 سال بعد اتنا فاصلہ. اور لڑکیوں میں شعور بھی انہی سالوں میں بڑھتا ہے, 10 سال 12 سال وہ شعور آ جاتا ہے. لہذا اپنی قدر اور اپنی پہچان, اپنے آپ کو سمجھنا, جب تک انسان یہاں تک نہ پہنچے تو کبھی کامیاب نہیں ہوگا. لہذا میں نے عرض کیا کہ ہمیں اپنے لیے ایک ٹائم ٹیبل بنانا چاہیے, جس ٹائم ٹیبل کے دائرے میں ہم اپنی کتاب بھی پڑھ سکیں. جیسے کبھی کبھی پڑھا کرو. یہ کیسے پڑھتے ہیں؟ جب اللہ سے انسان راز و نیاز کرتا ہے, جب اپنے ماں باپ کے پاس بیٹھتا ہے کتابیں بند کر کے, پھر ماں کی سنتا ہے, باپ کی سنتا ہے, کچھ انسان کے بارے میں بتا, ہم کس لیے آئے یہاں پہ, ہمیں کیا کرنا ہے, ہمیں کدھر جانا ہے, ہمیں کس سمت میں جانا ہے, ہمارا مقصد کیا ہے. یہ سارے سوالات آپ کے ذہن میں آنے چاہیے. اور اسی طرح سے کبھی ٹیچر کے پاس بیٹھے کتابیں بند کر کے ہمیں درس انسانیت سکھائے. آج اگر کسی چیز کی ضرورت ہے, کسی کتاب کو پڑھانا ہے اور جس کو انسان نہیں پڑھ پاتا تو وہ انسانیت کی کتاب ہے. انسانیت کی کتاب گم ہو چکی ہے, اس کو پڑھنا. جیسے یہ اسکول جو آپ کو اتنا ٹرین کر رہا ہے, سب سے بڑی جو نعمت ہے آپ لوگوں کے لیے وہ یہ ہے کہ یہ ایک ایسا ادارہ ہے اور ایک ایسے نام پہ بنا ہے کہ جو نام خود بخود انسانیت کا نام, حضرت بی بی زینب سلام اللہ علیہ. جیسے یعنی وہ شخصیت تمہیں بننی ہے, یعنی تمہارا گول وہ ہونا چاہیے کہ تم جس طرح سے بی بی زینب نے کوفہ اور شام کو بدل دیا, صحیح, وہ ایک دنیا تھی اس کے لیے. اور آج کے کوفے اور شام کو بدلنا کس کا کام ہے؟ تمہارا کام. آج کا کوفہ وہ کوفہ نہیں, بلکہ ہمارا محلہ بھی کوفہ ہو سکتا ہے, ہمارا گھر بھی کبھی کوفہ ہو سکتا ہے, ہماری سوسائٹی شامی سوسائٹی ہو سکتی ہے. جس سوسائٹی میں بدعتیں ہو, فساد ہو, ناامنی ہو, جس محلے میں برائیاں ہو, وہ سمجھ لینا کہ وہ سوسائٹی جو ہے نا وہ کوفے والوں کی سوسائٹی. اور جس سوسائٹی میں امام کو اگنور کیا جائے, جس بارات میں مثلا فرض کیجئے بارات, جس بارات میں امام کو اور اللہ کو جو ہے نا وہ نکال دیا جائے, جس شادی میں یا جس محفل میں, جس مجلس میں اللہ کی خلاف ورزی ہو, جہاں پہ حلال حرام کا خیال نہ رکھا جائے, جہاں پہ محرم و نامحرم کا خیال نہ رکھا جائے, سمجھ لینا وہ سوسائٹی جو ہے نا وہ یزیدی سوسائٹی, وہ کوفی سوسائٹی. اس کوفے
صوفی سوسائٹی کے لیے ایک ایک زینب چاہیے. اور یہ مدرسہ، یہ معلمات اور یہاں کا اسٹاف اور یہاں کا سلیبس جہاں تمہیں میتھمیٹیکل سوچ بھی دیتا ہے، ایک سائنسی تعلیم بھی دیتا ہے، وہاں پہ تمہیں اس کے لیے بھی ٹرین کرتا ہے کہ تم آنے والی زینب بن جاؤ. اللہم صلی علی محمد. بس میرے الفاظ یہیں پہ میں ختم کرتا ہوں. اگر لیکچر جاری رہا نا تو واقعی صاحب مجھے نکال دیں گے یہاں سے، کیونکہ ٹائم بہت ہو گیا. ٹائم کی پابندی ضروری ہے، چونکہ ٹائم پہ ہم بات کر رہے تھے. تو انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا تو انشاءاللہ اس سلسلے کو ہم آگے بڑھائیں گے. اینی کوشچن اگر آپ کے پاس ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں. اور محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم صلی علی محمد. مائک بتاؤ. مائک ہے، دیکھو وہ مائک ہے، دیکھو. لبیک یا زینب، لبیک یا زینب، لبیک یا زینب، لبیک یا زینب. جزاکم اللہ، احسنتم، خیر الجزا. جی بیٹا بتاؤ. آن کرو. جی میرا سوال یہ ہے کہ جو آج کے دور میں جو گناہ ہو رہے ہیں، ہماری نفس کو اس جنزی جنریشن میں جو ہماری نفس کو ان سب سے کیسے محفوظ کریں؟ جی شکریہ. اس کو بیٹا آف کرو. یہ ایک اہم سوال ہے کہ یعنی کس طرح سے اپنے آپ کو گناہ سے بچائیں. کس طرح سے ہم اپنے آپ کو بچائیں گناہ سے. یہی ہے نا سوال کا جو نچوڑ ہے، یہی کہ یہ پوری سوسائٹی، پورا ماحول، پورا کلچر، یہ موبائل سے لے کے گھر کی دہلیز تک پوری طرح سے گناہوں میں بھری ہوئی ہے. یہ سوسائٹی کس طرح سے بچائے؟ بہت ہی اچھا سوال ہے. ایک تو یہ ہونا چاہیے کہ پتہ ہو کہ گناہ انسان کے لیے کیا ہے. گناہ انسان کے روح کے لیے زہر ہے. زہر آپ تھوڑا سا ڈالیں زہر، پوائزن جو ہوتا ہے نا، تھوڑا سا آپ مکس کریں کسی چیز میں یا زیادہ مکس کریں، کوئی فرق نہیں پڑتا. جیسا گناہ چاہے چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو، جس طرح سے تھوڑا سا پوائزن انسان کو مار سکتا ہے، کلر ہوتا ہے وہ، اسی طرح سے گناہ بھی انسان کی روح کا کلر ہے. اب تم دیکھو جو لوگ گناہ کرتے ہیں نا، آزاد طریقے سے گناہ کرتے ہیں، ان کی روح اور ان کا مائنڈ، ان کی شارپنس دیکھو وہ بہت ہی کم ہوتی ہے. ہوں گے ایسے بھی کہ جو شارپ بھی بہت ہوتے ہیں، مثلا میموری بھی ان کی کام کرتی ہے، لیکن اکثر یہی ہے جو اللہ نے ہم سے کہا ہے، جو ایشور نے بتایا، جو رب نے بتایا کہ گناہ انسان کے شعور کو ختم کرتا ہے. شعور یعنی فہم، یعنی انسان کی میموری، انسان کی قوت حافظہ، اس کو ختم کر دیتا ہے. جیسا آپ کس طرح سے اس سے بچے؟ ایک یہی کہ انسان یہ سمجھے کہ اگر میں گناہ کروں تو یہ زہر ہے میرے لیے. جیسے آپ کسی کی غیبت کرتے ہو، صحیح؟ غیبت میں کیا ہوتا ہے؟ بہت مزہ آتا ہے نا غیبت کرنے میں. دو بچے بیٹھے آپس میں تو ایک دوسرے سے کہہ رہے ہیں کہ دیکھا آپ نے کس طرح سے وہ مثلا یہ کر رہی تھی، وہ کر رہی تھی. غیبت اسی کو کہتے ہیں. یعنی اگر کسی کے وجود میں کوئی عیب ہے، آپ اس عیب کو اس کی پیٹھ پیچھے بیان کرو. مثلا آپ 3 فرینڈ ہو، 2 فرینڈ آپس میں بیٹھے اور اپنے تیسرے فرینڈ کی کیا کرتے ہیں؟ غیبت کرتے. غیبت کیا ہے؟ گناہ ہے. اور قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے غیبت مت کرو. وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيِّتًا فَكَرِهْتُمُوهُ. اللہ کہتا ہے کہ غیبت کرنے والا جیسے اپنے مردے بھائی کا گوشت کھا رہا. کوئی ہے تیار جو اپنے بھائی کا گوشت کھائے، اور وہ بھی مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ یعنی گناہ
کی ایک ظاہری شکل ہوتی ہے جب انسان گناہ کرتا ہے, جب غیبت کرتا ہے, لیکن اس کی ایک اور شکل بھی ہوتی ہے, ایک اور شیپ ہے. وہ شیپ یہی ہے کہ جیسے کہ انسان اپنے مردے بھائی کا گوشت کھا رہا ہے. ایسا پہلی چیز ہے کہ انسان گناہ کی اس برائی کو اور قباحت کو سمجھے کتنا بڑا ہے. دوسرا یہ کہ انسان اپنے وجود کو سمجھے کہ میں گناہ کے لیے نہیں آیا. ایک اور چیز جو ہونی چاہیے وہ ہے کہ میں اگر گناہ بھی کروں تو کوئی مجھے دیکھ رہا ہے. مثلا کون ہمیں دیکھ رہا ہے؟ اللہ دیکھ. سب سے پہلے یہ تصور کہ اللہ مجھے دیکھ. میں نے کل بھی کہا تھا یہاں پہ جو بچے تھے تو میں نے ان سے کہا تھا کہ ایک آیت اس کا ایک موٹو بناؤ وہ اپنی زندگی کا, لکھ کے رکھو بورڈ پہ. علم یعلم بان اللہ یرا. آیا تو نہیں جانتا کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے؟ اور انسان نہیں جانتا اللہ دیکھ. اگر یہ تصور انسان کو پیدا ہو جائے تو گناہ سے بچ سکتا ہے. ایک اور چیز وہ یہ ہے کہ وقت کا امام, یعنی اگر امام وقت کے ساتھ اپنا ایک کنیکشن برقرار رکھنا ہے اور یہ دیکھنا ہے کہ وقت کا امام مجھ سے راضی ہو, تو انسان کو چاہے کہ وہ گناہ ترک کرے. جتنا انسان گناہ چھوڑے گا اتنا ہی اللہ سے قریب ہو. اللہ تعالیٰ آپ سب کو انشاءاللہ گناہوں کے شر سے محفوظ رکھیں. اور کوئی سوال؟ جی بیٹا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا سوال یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو کیسے چینج کریں, اپنے آپ کو کیسے پہچانیں, تو یہی ہے سر. بہت اچھا سوال ہے کہ کس طرح سے ہم اپنے آپ کو چینج کریں, پہچان سکیں. اپنے یعنی دوسرے الفاظ میں اپنے آپ کے لیے ہم کیسے وقت دے سکیں اور اس وقت میں ہم کیا کریں. دیکھو جس طرح سے آپ نے ہر چیز کا ایک شیڈول بنایا نا کہ مجھے 1 گھنٹہ اس سبجیکٹ میں دینا, 1 گھنٹہ اس میں, 1 گھنٹہ اس میں, اپنے اس ٹائم ٹیبل میں اپنے آپ کو بھی رکھو کہ ایک ٹائم مجھے کس کو دینا ہے, خود کو. اب میں کیا کروں اس 1 گھنٹے میں؟ بہت سارا کام کر سکتی ہوں. ایک یہ کہ اللہ کی کتاب کا مطالعہ کرو. سب سے پریورٹی جس چیز کو ہے کہ اپنے آپ کو پہچاننے کے لیے, اپنے وجود میں تبدیلی لانے کے لیے, وہ یہ ہے کہ انسان مطالعہ کرے. جس طرح سے ہماری باڈی کو ضرورت ہوتی ہے نا مثلا مختلف وٹامنس کی, صحیح, کیلریز چاہیے ہمیں فاسفورس چاہیے, ہمیں مختلف چیزیں چاہیے تاکہ ہماری باڈی وہ کام کر سکے, وہ ایکٹیو ہو سکے. کبھی کیلشیم کی ضرورت پڑتی ہے, کبھی وٹامنس, ہر وٹامنس کی ضرورت پڑتی ہے. اور انسان کے روح کو بھی اسی طرح سے مختلف وٹامنس کی ضرورت ہے. اور وہ چیز کبھی ایک چیز ہوتا ہے اس میں ایک ہی چیز ہوتی ہے, اس میں کیلشیم ہوتا ہے. آپ مثلا فلاں چیز کھاؤ تو شاید اس میں آپ کو فاسفورس ملے گا. دوسری چیز کھاؤ اس میں مثلا سبزیاں کھاؤ اس میں فائبر ملے گا. دالیں کھاؤ مثلا فائبر ملے گا. کوئی اور چیز کھاؤ اس میں کوئی ایسا میوہ ہوتا ہے کہ جس کے اندر ہر طرح کی وٹامنس ہوتی ہے. مطالعہ یہی ہے. علم جو ہے, علم روح کی وہ خوراک ہے جس کے اندر ہر طرح کی وٹامنس پائی جاتی ہے. تو علم کے ذریعے سے, یعنی مطالعے کے ذریعے سے, اگر آپ کے پاس 1 گھنٹہ ہے, تم زیادہ نہیں, بس 10 منٹ رکھو, 10 منٹ مطالعہ کرو, پرٹیکولر مطالعے پہ اور اسٹڈی کرو کہ 10 منٹ مجھے یہ کتاب پڑھنی ہے. مثلا فرض کیجئے مجھے فلاں جو اسکالر ہے, فلاں رائٹر جو ہے اس کی کتاب پڑھیں. آپ کوئی بھی کتاب پڑھیں, آپ داستانیں پڑھیں, سٹوریز پڑھیں, سٹوریز سے شروع کریں, آپ سٹوریز پڑھیں, سٹوریاں آپ پڑھیے. تو اس سے آہستہ آہستہ جو سٹوریاں, وہ سٹوریاں نہیں جو آج کل ہالی ووڈ اور بالی ووڈ دیتا ہے, ایسی سٹوریاں نہیں. وہ سٹوریاں کہ جس کے ذریعے سے بدلاؤ آتا ہے. بہت ساری سٹوری بکس آپ کو بازار میں ملیں گی کہ یہ 20 بڑے مثلا اسکالر تھے جس نے دنیا کو ہلا دیا. مثلا یہ بہت بڑے اسلامک مثلا ہستیاں تھیں جس نے اس طرح سے کیا. تو ان کو مطالعہ کرو, مطالعے میں 10 منٹ پڑھو. اسی طرح سے قرآن کی ایک آیت, زیادہ نہیں, تم صرف ایک آیت پڑھو, ایک آیت کو ترجمے کے ساتھ پڑھو. آج تم نے یہاں سے شروع کیا مثلا بسم اللہ الرحمن الرحیم, یہ ایک آیت ہے نا, اس ایک آیت کا ترجمہ بھی پڑھو, لیکن کنٹینیو پڑھو. علم وہی علم گرو کرتا ہے جس کو آپ کنٹینیو کریں, تسلسل کے ساتھ پڑھیں. اب آپ نے آج پورا قرآن پڑھ لیا, میں نے پورا ایک پارہ پڑھ لیا, جیسے پورا ایک جیسے ہمالیہ پہاڑ توڑ کے گیا, صحیح.
ایک ہی دفعہ توڑ کے لائے پھر دوسری دفعہ جانے کی ہمت نہیں ہوتی. لہذا تم پہاڑ کو نہیں توڑنا ہے, ہمالیہ کی ایوریسٹ پہ نہیں چڑھنا ہے, تم فقط ایک سٹیپ اٹھاؤ, ایک قدم, ایک پتھر ہٹاؤ, آہستہ آہستہ تم 1 سال کے بعد دیکھو گے کہ اپنے آپ کو ہمالیہ کی چوٹی پہ پاؤ گے. تسلسل پیدا ہو, تسلسل کے ساتھ کبھی نماز کے بعد یا جو بھی آپ ٹائم مقرر کریں اپنے لیے کہ مجھے آج قرآن کی ایک آیت پڑھنی ہی پڑھنی ہے, ایک ہی آیت. آپ کمٹمنٹ کرو حضرت زینب سلام اللہ علیہا کی اس رسالت کی خاطر جو اس نے انجام دی ہے, آج سے شروع کرو, آج سے, ابھی اسی دن سے. آج شہادت بھی ہے, شہادت امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام. آج سے کمٹمنٹ کرو, کمیٹڈ ہو جاؤ, گھر میں لکھ کے رکھو کہ آج کی تاریخ میں نے قرآن پڑھنا شروع کیا, ترجمہ پڑھنا شروع کیا. آج فرسٹ مثلا ہے, سفر کی آخری تاریخ ہے 28 ہے, تو آج ہم نے شروع کیا. پھر اگلے سفر میں دیکھو کہ تم نے کتنا پڑھا اور کتنا سمجھا ہو. قرآن جب پڑھو گے تو تدبر کے ساتھ پڑھو. جیسا یہ بہترین طریقہ ہے کہ اس 1 گھنٹے کو جو آپ نے اپنے لیے رکھا اس کو آپ مختلف چیزوں میں ڈیوائڈ کرو. ایک تو یہ کہ آپ نے روح کو تعلیم دی, دوسرا ہے کہ دوسرے 10 منٹ رکھو, آپ تھوڑی بہت ورزش کرو, مثلا بہت ضروری ہے. یہ اپنی اس جو ہیومن باڈی ہے, ایک تو ایک جنرل باڈی ہے, ایک ہیومن باڈی ہے ہماری, اس روح کے لیے کہ وہ گرو اپ کرے, اس کے لیے بھی یہ بہت ضروری ہے. اس طرح سے مختلف چیزوں میں آپ اس کو بانٹ سکتے ہیں اور مختلف کام کر سکتے ہیں. مثلا اپنی ماں کے ساتھ, اپنے باپ کے ساتھ بیٹھ کے 2-4 باتیں کرو, بجائے کہ کسی اور چیز میں لگ جائے انسان. ماں کے ساتھ, اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ماں باپ کے ساتھ جتنا ہو سکے اتنا انسان وقت بتائے, اتنا انسان وقت گزارے. اور ہمارے استاد کہتے تھے کہ اگر اپنے ماں باپ کا جو حقیقی دعا ہے ماں باپ کی, اگر وہ آپ نے لینی ہے تو ہر روز صبح اپنی ماں کا ہاتھ چوما کرو, اپنے ماں باپ کا, بالخصوص ماں کا. ہر روز یہ ٹرائی کرو. تمہیں ممکن ہے کہ ایک دن تمہیں شرم آئے گی, یہ کیا کر رہے نہیں, شرم کی کوئی بات. جتنی قدر تم ماں کی کرو گے نا, اتنے آنے والے کل میں جو نئی جنریشن ہوگی, جو تمہاری جنریشن ہوگی, وہ تمہیں اتنا ہی مقام اور عزت دے گی. اچھا, اور کوئی سوال؟ تم تو سب پیچھے کیوں دیکھتے ہو, آپ بھی بتا دو کوئی سوال ہے. وہاں کوئی ہے یا پہلے سے طے ہوا ہے کہ وہ پوچھے؟ ہے کوئی سوال؟ کچھ سمجھے آپ یا نہیں سمجھے؟ میں خامخواہ کہہ رہا ہوں. 1-2 سوال کی ابھی گنجائش ہے, کچھ بھی پوچھ لو جو سوسائٹی سے ریلیٹڈ ہے, ماں باپ سے ریلیٹڈ ہے, جس کی ماں بہت ایگریسو ہے, مثلا کہتی ہے بیٹا یہیں پہ بیٹھو, یہیں پہ پڑھو, مثلا ہے کوئی سوال؟ مائیں تو بہت اچھی ہوتی ہے, وہ ان کا ایگریسو پن ہو یا شرارتی ہو یا ضدی ہو, جس حال میں بھی ہو ماں ماں ہوتی ہے. جی بیٹا بتائیے آپ. مولانا, اگر ہم اپنے ماں باپ کی بات نہ مانیں اور ان کو اونچی آواز میں بات کریں تو ہمارے ساتھ کیا ہوگا؟ صحیح, میں آپ کا سوال پہنچا دیتا ہوں, شکریہ. یعنی اگر ہم اپنے ماں باپ کی بات نہ مانیں, اونچی آواز میں ان سے بات کریں تو کیا ہوگا؟ وہی ہوگا جو منظور خدا ہو. اب کیا ہوتا ہے؟ دیکھو بیٹا, مسئلہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے, میں نے عرض کیا نا, یہ جو کائنات بنائی ہے, یہ جو ہمیں تعلیم دی ہے, اس کا ایک فارمولا ہے. اس فارمولے کو اگر ہم توڑنے کی کوشش کریں گے تو اس کا برعکس یعنی الٹا اثر ہوگا. مثلا ماں کا اپنا ایک مقام ہے, ماں کی اپنی ایک پوزیشن ہے. اونچی آواز میں ماں باپ کے سامنے بات کرنا, ان کا کہنا نہ ماننا یہ جائز نہیں ہے. ان کا کہنا ماننا چاہیے. قرآن کہتا ہے کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا, ماں باپ کے ساتھ احسان سے پیش آؤ, ان کی باتوں کو مانو. صرف ایک جگہ ان کی بات کو مت مانو, قطعاً وہاں پہ مت مانو. کہاں پہ؟ جہاں پہ وہ تم سے کہیں کہ تم اللہ کو کوئی شریک ٹھہراؤ. جہاں ماں باپ یہ کہیں کہ اللہ کا کوئی شریک ہے, اللہ کا کوئی شریک نہیں, نہیں سکا مثلی شریک.
لا شریک لہ, اس کا کوئی شریک نہیں. باقی ہر چیز میں ماں باپ کی سننی ہے, خاص کر اس ایج میں تو تمہیں بالکل بھی سننی ہے. لیکن کبھی کبھی شرارت کر سکتے ہو, نہ بھی مانے کوئی بات نہیں, لیکن پھر اپنی کتاب پڑھو, توجہ کرو, پھر اپنی کتاب پڑھو. جہاں پہ آپ نے اپنی ماں باپ کی مخالفت کی, اس کی بات نہیں مانی, تو وہاں پہ کچھ دیر کے بعد اپنی کتاب پڑھنا شروع کرو. ماں باپ کبھی بھی بچے کا برا نہیں سوچتے, ہمیشہ بھلا سوچتے. وہ چاہے ڈانٹ ڈپٹ کے, صحیح, وہ چاہے کسی بھی حالت میں, وہ چاہے گلے لگا کے, وہ چاہے تھپڑ مار کے, کسی بھی طریقے سے ماں باپ کی کوشش ہوتی ہے کہ بچہ سدھر جائے, بچے کا فیوچر جو ہے نا وہ محفوظ رہے, سیکیور رہے. لہذا ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ماں باپ کی باتوں کو مانیں. اب اگر ہم نہ مانیں تو کیا؟ ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جو سسٹم بنایا ہے, اس سسٹم کا اپنا ایک اثر ہے. ماں جب بات کرتی ہے بچے کے ساتھ تو غیر شعوری طور پہ ہماری روح میں وہ تاثیر ڈالتی ہے وہ چیز. لیکن جہاں پہ ہم نے نہیں مانی تو گویا یہ کہ ہم نے وہ رحمت جو اللہ نے ماں کے ذریعے سے ہمارے لیے رکھی تھی, وہ رحمت کا دروازہ ہم نے بند کر دیا. صحیح. مثلا فرض کیجئے جو ایک فارمولا ہے, اگر آپ نے کوئی پودا لگایا, صحیح, ایک پودا لگایا آپ نے کہاں پہ, باغیچے میں. اب اس کے لیے پانی بھی چاہیے, پانی کے ساتھ ساتھ سورج کی روشنی بھی چاہیے. اب آپ نے پانی تو ڈالا اس میں, اس کو آپ نے آس پاس میں اس کی مٹی بھی اچھی طریقے سے ڈالی, لیکن اس کے اوپر آپ نے ایک پالیتھین رکھ دیا. صحیح, پالیتھین رکھ دیا, اس کے اوپر سورج کی روشنی نہیں پڑ رہی, کیا یہ گرو کرے گا؟ نہیں کرے گا, بالکل نہیں کرے گا. چونکہ اس کو چاہیے تھا, جہاں پانی کی ضرورت ہے وہاں اسے کیا چاہیے؟ سورج کی گرمی بھی چاہیے اسے. چونکہ اس کو مطلب جو اس کو ضرورت ہے وہ نیڈس, اس کی ضروریات سورج کی روشنی سے پوری ہوتی ہے. یہی ہوتا ہے بیٹا, جب ہم اپنے ماں باپ کی بات نہیں مانتے, گویا کہ وہ روشنی, رحمت کی روشنی جو ہمارے اوپر برستی, اس کو ہم روک رہے ہیں, اس کو ہم آگے نہیں بڑھنے دیتے. لہذا اس کا ایک وضعی اثر, اس کو کہتے ہیں وضعی اثر, نیچرل جو ایفیکٹس ہوتے ہیں, نیچرل ایفیکٹس اس پہ آ جائیں گے. مثلا فرض کیجئے یہاں یہ بوتل ہے, بوتل میں کیا ہے؟ پانی ہے. فرض کیجئے اگر پانی نہ ہوتا, مثلا ہمیں پتہ نہیں تھا, ہم تو پانی, اس میں اگر پانی نہ ہو شراب ہو, صحیح, شراب ہو. اب ہم نے اٹھا کے پیا, صحیح, پینے کے بعد ہم تو یہ سوچ کے پیے تھے کہ یہ پانی ہے, لیکن یہ شراب نکلا. شراب پینے کے بعد کیا ہوتا ہے, اس کے ہوش اڑ جاتے ہیں. تو جو پیے گا اسے پتہ بھی نہیں تھا کیا اس کے ہوش اڑیں گے یا نہیں اڑیں گے؟ اڑیں گے. وہ تو بہکی بہکی باتیں کرے گا, صحیح, بہکی بہکی باتیں کرتا ہے, وہ گالیاں بکتا ہے, وہ پتہ نہیں آپ سے باہر ہو جاتا ہے. یہی اثر کس کا, یعنی نیچرل اثر ہے شراب کا. چاہے آپ مانتے ہو یا نہ مانتے ہو, آپ کو پتہ ہو اس میں شراب ہے یا نہ پتہ ہو, لیکن جیسے انسان نے پیا وہ اپنا اثر دکھاتا ہے. اسی طرح سے ماں باپ کا فرمان ہوتا ہے. یہ جو اللہ نے ایک جو نظام بنایا ہے ماں باپ اور پیرنٹس اور بچوں کا, اور اس میں یہ کہا کہ اپنے ماں باپ کی بات مانو, اس کا یہی اثر ہوتا ہے. نیچرلی اگر آپ بات مان رہے تو اس کا نیچرل اثر ہوگا, اگر نہیں مان رہے تو اس کا بیڈ افیکٹ پڑے گا آپ کی زندگی. اور کوئی جی کس کا؟ ادھر نہیں, ادھر. 8th میں کون ہے؟ 7th میں کون ہے؟ 7th والے جو ہے ہاتھ اٹھا, یہ 7th 8th, یہ 7th کے ساتھ. اوکے, تو وہ جو آخر میں ہے نا وہ ذرا پوچھے, شاید ان تک میری بات نہیں پہنچ رہی ہے. چلو بچوں پوچھو, مائک بھی آپ ہی کے پاس ہے. وہاں سے کوئی سوال نہیں ہے نا, یہاں بچوں سے بھی سوال ہے. ایک کوشچن بنتا ہے, آپ کو حق ہے پوچھنے کا. ابھی ٹائم ہے آپ کے پاس, پوچھئے.
بارے میں، تعلیم کے بارے میں، اہل بیت کے بارے میں، گھر کے بارے میں، سوسائٹی کے بارے میں، شادی کے بارے میں، اس طرح سے جو بھی مثلا آپ کے سوالات ہیں. اپنی تربیت کے بارے میں. کوئی بات نہیں، آپ مائک دے. جی بیٹا بتاؤ. وعلیکم السلام. آن کرو. وعلیکم السلام. How to manage دین and دنیا. دین اور دنیا کو کیسے مینیج کریں گے؟ بہت ہی اوکے بیٹا، شکریہ. یہ بڑی پریشانی ہوتی ہے. میری سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ وہ یہ دنیا دین سے ہٹ کے ہے کیا. دیکھو یہ کیا ہے، اسلامی تھیوری میں دنیا جو ہے، اب دنیا مزرعۃ الآخرہ. توجہ کرو، سنو. اب سوال آپ نے پوچھا تو جواب بھی سنو. ہم نے چونکہ آپ کی سنی، اب تو میری سنی. ایک سوال بھی دین و دنیا. دنیا کو الگ سے اسلام نہیں دیکھتا. دنیا بہت اچھی چیز ہے اسلام کے نظر میں، بہت ہی اچھی. امیر المومنین نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں کہ دنیا سجدہ کرنے والوں کی جگہ ہے. دنیا جو ہے نا، وہ زاہدوں کی اور متقی اور پرہیزگاروں کی سرزمین ہے. وہ اپنے آپ کو آباد کرتے ہیں. دنیا کی کہیں پہ مذہبت نہیں ہوئی ہے، لیکن دنیا سے دل لگی، دنیا سے دل لگی، دنیا سے محبت کرنا، یہ بری چیز ہے. اگر دنیا کی محبت دل میں آ گئی تو انسان کی آخرت کی بربادی وہیں سے شروع ہوتی ہے، جہاں سے دنیا کی محبت انسان کے دل میں گھر کر جائے. لہذا پہلی چیز یہ ہے کہ ہمیں دنیا کو بنانا ہے، لیکن دنیا کو ہم کس پراسپیکٹو میں دیکھیں، کس اینگل سے ہم دیکھیں. دنیا کو ہم ایک کھیتی دیکھیں. جو مثال دیتے ہیں نا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، وہ فرماتے ہیں کہ الدنیا مزرعۃ الآخرہ. دنیا جو ہے وہ آخرت کی کھیتی ہے. کھیتی پتہ ہے نا کس کو کہتے ہیں؟ کھیتی ہوتی ہے یہاں پہ، کھیتیاں تو ہوتی ہیں جس میں مثلا کسان جاتا ہے، وہ وہاں پہ چاول، دان وغیرہ یا جو گیہوں وغیرہ اس طرح کے فصل بوتا ہے، پھر کاٹتا ہے. تو دنیا کو اگر اس طریقے سے مینیج اگر کرنا ہے تو یہ طریقہ بہتر ہے کہ ہم دنیا کو ایک پلیٹ فارم بنائیں تاکہ ہم آخرت کا سامان یہاں پہ فراہم کریں، آخرت یہاں پہ بنائیں. وہ کس طریقے سے؟ یہی جو آپ جس لائن پہ آپ چل رہے ہیں کہ اللہ کا نظام ہے، اس نظام کے تحت مجھے پڑھنا ہے. میری اب ایک ایج ہوگی، اس ایج میں میری شادی ہونی ہے، مجھے اپنا گھر بسانا ہے. میرا جو گھر ہوگا، چونکہ زندگی یہی تو نہیں ہے، یہیں پہ تو ختم نہیں ہوگی نا زندگی یعنی مان لیجئے کہ زندگی کا ایک پہلو، ایک انڈیویجول پہلو ہے جس میں انسان اپنے آپ کو ڈیولپ کرتا ہے. وہ یہی ہے جس کو آپ پاس کر رہے ہو، 12 تک لے کے جا رہے ہو. جو یہاں کا نیم ہے اس کے اعتبار سے میں بات کر رہا ہوں. 12 کے بعد آپ کی زندگی کا دوسرا پارٹ شروع ہوتا ہے، پارٹ نمبر 2. یہاں پہ انٹرول ہوتا ہے، اس کے بعد شروع ہو جاتا ہے. لیکن وہ تبھی کامیاب ہوگا اور اس میں کامیابی تبھی ہوگی جب اس پارٹ نمبر 1 میں آپ نے اپنے آپ کو اتنا بنایا ہو، اتنا مضبوط. جیسے جتنا ارادہ یہاں پہ مضبوط ہوگا اتنا
चाहता हूँ उस पार्ट नंबर 2 में भी मजबूत हो, उस जिंदगी को बनाए। यहाँ पे आप जो है ना ऐशो इशरत की जिंदगी गुजारते हो, हर चीज़ मनमानी होती है, हर चीज़ में मुझे ये चीज़ पसंद है, मुझे वो चीज़ पसंद नहीं है, मैं ये करना चाहती हूँ, मैं वो करना चाहती हूँ। लेकिन जब पार्ट नंबर 2 में इंसान चला जाता है दूसरे फेज में, तो उस फेज में इंसान की हर चीज़ बदल जाती है। जब इंसान का लाइफ पार्टनर आता है तो लाइफ पार्टनर के बाद एक सोशल जिम्मेदारियां इंसान की बनती है, फैमिली, जिसको हम फैमिली कहते हैं, फैमिली बन जाती है। अब ये अलग से टॉपिक है, इस पर ज़्यादा मैं बहस नहीं करूँगा, बस एक इशारा देता हूँ कि ये फैमिली जब बनती है तो ये दो हाथ होते हैं कि दोनों हाथों से ताली बजती है, सही। तो अल्लाह तबारक व तआला ने ये सिस्टम बनाया, ये सिस्टम, इसको आप, ये जो स्टार्टिंग होती है लाइफ की, इसको आप फकत दुनियावी भी बना सकते हो और दुनियावी और उखरवी भी बना सकते हो। अगर आपने अपने लाइफ पार्टनर का इंतखाब उसकी दुनिया देख के किया, गोया कि तुम दुनिया और आखिरत को मैनेज नहीं कर पा रहे। अगर ये देख के किया कि इसकी आखिरत कैसी, जब आते थे रसूल के पास असहाब तो पूछते थे कि हम अपनी बेटी का निकाह किससे करें, जिसके पास ज़्यादा माल हो, जिसके पास ज़्यादा दौलत हो, जिसके पास ज़्यादा पोस्ट हो, जिसके पास जो ज़्यादा जॉब करता हो, जो पार्ट टाइम जॉब करता हो, मसलन आज की भाषा में अगर कहें कि जिसके 2-4 ट्रकें हो, 2-4 बंगले हो, बहुत बड़ा लैंड हो उसका, मसलन उससे नबी फरमाते हैं कि बस ये देखो कि उसका अखलाक कैसा है, उसका दीन कैसा है। गाड़ी वाड़ी शादी ये चीज़ें कुछ भी नहीं, यानी दुनिया में ही आपको रहना है, लेकिन आखिरत के साथ साथ, आखिरत के साथ साथ। तो इसीलिए कहा गया, ये हदीस में पढ़ूंगा यहाँ पे, कहा गया कि ये मौला से हदीस से या छठे इमाम से या 5वें इमाम से फरमाते, बहरहाल किसी मासूम से है ये हदीस, कि जो इंसान अपना लाइफ पार्टनर चुने इस बुनियाद पे कि उस लाइफ पार्टनर के पास पैसा है, माल है, दौलत है, मकाम है, तो अल्लाह उसको उसी मकाम और माल के हवाले कर देते हैं। लेकिन जो इस एतबार से अपने लाइफ पार्टनर को चुने कि उसके पास अखलाक है, उसके पास दीन है, उसके पास ईमान है, तो अल्लाह उसको उस ईमान के हवाले कर देते हैं, वो ईमान उसके अंदर बढ़ जाता है। जैसा जब बेटा तुम इस पार्ट में जाओगे, इस दूसरे फेज में, यहाँ से आपकी सोशल लाइफ शुरू होगी। पहले उस फेज में आप थे तो आपकी मनमानी चलती थी, फिर मनमानी नहीं चली, आपको बैंगन खाना पसंद नहीं था, बस टमाटर खाना पसंद नहीं था, फिर अपने लाइफ पार्टनर के लिए वो भी खाना पड़ता है, सही। ये बहुत सारी चीज़ें जो है ना, फिर यानी उस प्रोसेस में जाने के बाद बहुत सारी चीज़ों के साथ इंसान कंप्रोमाइज करता है, और है भी इत्तेफाक से शादी का मतलब ही यही है। लाइफ पार्टनर चुनने का मतलब ये होता है कि एडजस्टमेंट कर रहा है इंसान, कंप्रोमाइज कर रहा है बहुत सारी चीज़ों पे। अगर वहाँ पे कंप्रोमाइज ना करे तो इंसान की लाइफ खत्म हो जाए, नहीं कर पाएगा, आगे नहीं बढ़ पाएगा। लेकिन अल्लाह ने 2 चीज़ों की जमानत दी है, 2 चीज़ें। अल्लाह कहता है कि जब तुम्हारा इरादा हो या तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे लिए सिलेक्ट करते हैं किसी एक दीनदार और बाईमान लाइफ पार्टनर को, तो अल्लाह ताला तुम्हें 2 चीज़ें देता है। दुनिया तुम्हें कितनी ही चीज़ें दें, अल्लाह कहता है मैं तुम्हें 2 चीज़ें दूंगा। अल्लाह कहता है मैं तुम्हें मवद्दत दूंगा, वजअल बैनकुम मवद्दतन व रहमा, एक यानी अल्लाह की तरफ से जो दी जाती है, एक मवद्दत यानी वो मोहब्बत, वो इश्क, वो प्यार जिसमें इंसान जिम्मेदार बनता है, और दूसरी चीज़ मैं तुम्हें रहमत दूंगा। रहमत, मवद्दत कहाँ पे काम आएगी, अभी बहुत बड़ा टॉपिक है। मवद्दत कहाँ पे काम आती है? मवद्दत वहाँ पे काम आती है जहाँ पे वो मवद्दत आपको अपनी जिम्मेदारी का एहसास दिलाती है कि मैं अब, मेरा एक शरीक ज़िंदगी है, लिहाजा मुझे उस शरीक ज़िंदगी के साथ ज़िंदगी गुजारनी है, लिहाजा हम कामों को डिवाइड करते हैं। घर का काम मैं संभालती हूँ मसलन, और बाहर का काम मेरा मसलन लाइफ पार्टनर संभालता है। ये किससे होता है? जब तक वो मवद्दत और वो इश्क, वो प्यार है, सही, ये जिम्मेदारी होती है। दूसरी चीज़ अल्लाह कहता है मैं तुम्हें वो भी दूंगा, वो कहता है रहमत।
رحمت کس کام آئے گی؟ رحمت وہاں پہ کام آئے گی جہاں پہ لائف پارٹنر کے ساتھ تو میں ہو جاتی ہے. صحیح؟ جہاں پہ لائف پارٹنر، چونکہ زندگی یہی ہوتی ہے، نشیب و فراز ہوتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ تو میں نہ ہو. بالکل جب زندگی بنتی ہے تو بالکل مونسون کی بارش جو ہوتی ہے نا، مونسون کی بارش کی طرح جو ہے نا، کبھی نشیب و فراز، کبھی تیز آندھی، تیز بارش ہوتی ہے اور پھر دھوپ نکلتی ہے. زندگی بھی ایسی ہے بیٹا. تو اس میں اللہ کہتا ہے میں تمہیں رحمت بھی دوں گا. رحمت سے کیا کرو گے؟ جب تمہارا لائف پارٹنر تم سے ناراض ہوگا، یا تمہارے ساتھ غصہ ہوا، یا تمہارے اوپر کوئی اتیاچار کیا، اللہ نہ کرے مثلا، تو تمہارے اندر جو رحمت ہے وہ رحمت تمہیں اس سے کبھی الگ نہیں ہونے دے گی. وہ رحمت کہے گی کہ اس سے بخشو، اسے معاف کرو، یہ میرا ہی پارٹنر ہے. صحیح؟ اللہ کہتا ہے میں یہ دو چیزیں دیتا ہوں اس لائف کو بنانے کے لیے، اس لائف کو گزارنے کے لیے، تب جا کے یہ لائف گزرتی ہے اور انسان جو ہے نا ایک نئی جنریشن کا آغاز کرتا ہے. یہ سلسلہ یہ کائنات کا اسی طریقے سے چلتا ہے. دنیا کچھ بھی دے دے آپ کو، وہ چیزیں ختم ہو جاتی ہیں. مثلا ماں باپ جو ہے نا بڑا بنگلہ بنا کے دے دیا، تمہاری شادی ہوئی، گفٹ میں کیا دیا؟ بنگلہ دیا. مثلا یا گفٹ میں جو ہے نا وہ سسرال والوں نے آپ کو مثلا بڑی سی لگژری گاڑی دے دی، مثلا بڑے سا بینک اکاؤنٹ بنا کے دے دیا، مثلا 6 لاکھ روپے کا اکاؤنٹ، اس میں ڈپازٹ، پتہ نہیں کہیں جانے کی 2 ٹکٹیں دی مثلا. لیکن وہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ ختم ہو جاتی ہیں، وہ لمیٹڈ ہوتی ہے، لمیٹڈ ہو چکے ہیں. وہ بنگلہ شاید 20 سال کے بعد ختم ہو جائے، وہ گاڑی شاید 1 سال کے بعد چینج ہو جائے، آپ کو پسند نہیں آئے گی وہ گاڑی 1 سال کے بعد. وہ گھر بھی آپ کو، گھر میں جو آپ یہ کرٹنز لگاتے ہیں، فرش بچھاتے ہیں، صوفہ لگاتے ہیں، شاید 2 سال کے بعد آپ کو یہ پسند نہ آئے. لیکن جو چیز ہمیشہ کے لیے آپ کو پسند آتی ہے وہ اللہ کی دی ہوئی چیز ہے، ایک محبت اور ایک رحمت. جیسے اس کے ذریعے سے زندگی گزرتی ہے. اور انشاءاللہ ہم دعا کریں گے کہ ہماری بچوں کی یہ جو فیز نمبر 1 اور فیز نمبر 2 کی زندگی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی کو، سب بچوں اور سارے مومنین کے بچوں کی، خاص کر بیٹیوں کی زندگی کو اسی طرح سے ہنسی خوشی گزارنے میں کامیاب بنا دے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ سب کو انشاءاللہ سارے مومنین کے بچوں کے ساتھ، ہمارے بچوں کے ساتھ اپنے زندگی کے ہر امتحان میں کامیابی و کامرانی عطا کرے، اور تمام والدین کا سایہ تمہارے سروں پہ باقی رکھے، اور جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کے دامن سے متمسک ہونے کی ہمیشہ ہمیں توفیق عطا کرے، اور اپنی زندگی بنانے کے ساتھ ساتھ اپنے گھر، اپنی فیملی اور اپنے سماج کی زندگی کو بنانے میں ہمیں توفیق عطا کرے، اور اپنے امام وقت، امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرج و شریف کے لیے ہمیں ایک بہترین ناصر اور مددگار بنائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اور محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. Indeed, each and every word spoken by Maulana led to the path for success, learning and motivation. Thank you Maulana for your guidance. To express our heartfelt gratitude to our respected chief guest, Hujjatul Islam al Muslimin, Maulana Bashir Ahmad Bhatt Sahib Qibla from Kashmir, you have not only graced our stage with your presence but also touched our hearts with wisdom and inspiration. On behalf of all the gathered here, we thank you sincerely for gracing us with your precious time and making this program more meaningful. Thank you, Maulana. السلام علیکم جمیعاً ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
من لا یشکر الناس لا یشکر اللہ، یعنی رسول کائنات ارشاد فرماتے ہیں کہ جس انسان نے ایک انسان کا شکریہ ادا نہیں کیا گویا اس نے پروردگار کا بھی شکریہ ادا نہیں کیا۔ تو ہم تمام مینجمنٹ کی طرف سے، تمام اساتذہ کی طرف سے، خصوصاً تمام طالبات کی طرف سے شکر گزار ہیں حجت الاسلام مولانا بشیر احمد بھٹ صاحب کا، کہ جنہوں نے اپنے تمام نوری بیان سے ہمارے دلوں کو روشن و منور کیا۔ بس اب دعا گو ہیں پروردگار سے کہ ہمارے توفیقات میں اضافہ فرمائیں، اور ساتھ ہم دعا گو ہیں کہ پروردگار سے کہ پروردگارہ یعنی مولانا کو طول عمر عطا فرمائے اور دنیاوی اور اخروی بلاؤں سے محفوظ فرمائے اور ان کے بھی توفیقات میں اضافہ فرمائے، اور پروردگار نے ان تمام جو علم ہمیں عطا کر رہے ہیں کہ جو آج کے معاشرے میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے، ان تمام چیزوں کے بارے میں ہمیں مولانا نے علم دیا، کہ انشاءاللہ ہم دعا کرتے ہیں پروردگار سے کہ انہوں نے جو ہمیں سکھایا ان باتوں پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور پروردگارہ انہوں نے جو ہمیں بتایا ہے، انہوں نے جو ہمیں سکھایا ہے اسے پروردگار شرف قبولیت عنایت فرمائے، اور تمام کی صحت اور سلامتی کے لیے، خصوصاً مولانا کی صحت و سلامتی کے لیے، اور ہمارے آخری حجت امام زمانہ کی صحت و سلامتی کے لیے پرجوش نعرہ صلوات۔